لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مجھے اندازہ ہے کہ ویدر بہت زیادہ خراب ہے اور وقت بھی کافی زیادہ گزر چکا ہے. بالکل وقت معین میں اپنی مجلس کو، اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. موضوع مجلس اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں ہم اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ باللہ. کیا معرفت اہل بیت، معرفت آل محمد. کیا کہنے. اور اس کا سبب یہ ہے، ہر روز آپ کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر اہل بیت کو مائنس کر دیا جائے، نہ آپ خدا کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ معرفت رسالت کو حاصل کر سکتے ہیں، بے شک بے شک. نہ آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ شریعت کو سمجھتے ہیں. اکیلا منبع اور وسیلہ اور سورس جو ہے وہ آل محمد کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک. گفتگو ایک قدم یہاں سے آگے بڑھے گی اور بہت خاص سبجیکٹ رہے گا اور بالکل نیا موضوع رہے گا، اور انشاءاللہ رزق محبت اور رزق براعت میں اضافہ ہوگا. واہ واہ. بے میرے شک ساتھ ہے بے نا؟ شک بے شک. تو ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ مجموعہ اور میرے سامعین جو میرے سامنے ہیں وہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ کر بڑے فریش انداز میں بیٹھ کے میری مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں. حوصلہ افزائی فرمائیے گا. کیا کہنے. اور آپ جانتے ہیں کہ حوصلہ افزائی بھی میں سے اتنی چاہتا ہوں، بس ہوں اور ہاں کرتے رہا کریں، واہ واہ. بس سویا نہ کریں. اس لیے کہ سوئے ہوئے مجمع میں پڑھنا میرے لیے بڑا دشوار ہے. ویسے بھی ایس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجموعہ اتنی دور دور بیٹھتا ہے کہ مجھ جیسے خطیب کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. میں اس قسم کے مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں رہا ہوں. بہرحال مشکل کشا کو آپ بھی وسیلہ بنائیے، مشکل کشا کو ہم بھی وسیلہ بنائیں گے بے شک بے شک. تاکہ منزلیں آپ کے لیے بھی آسان رہے، منزلیں ہمارے لیے بھی آسان بے رہے. شک بے شک. دیکھیے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بے شک شجاعت بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بے شک. یعنی پہلا امتیاز تو یہ ہے، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شک بے شک. پھر اللہ نے انسان کو دوسرا شرف یہ دیا کہ اسے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی، اس کا نام ہے عقل. کیا کہنے. تھوڑی مشکل ہوگی منزلیں. اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی. میرے ساتھ رہیے گا. کیا کہنے کے خلاف. اور پھر ایک بہت بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان. یعنی اشرف المخلوقات، پھر عقل، اور اس کے بعد مذہب جیسی طاقت اور نعمت. کیا کہنے کے. دیکھیے، مختلف چینل سے ہماری مجلس جا رہی ہے تاکہ جو جہاں بیٹھا ہے بڑے کمفرٹیبل انداز میں بیٹھ کے مجلس کو سنے. بے شک بے شک. اب سنیے، سرکار کی حدیث ہے اور بہت خاص حدیث ہے. سنیے، اشرف المخلوقات، عقل اور اسلام کی سب سے بڑی نعمت. کہا جہاں علم نہ ہو وہاں عقل کو تلاش نہ کرنا. بھائی کیا کہنے بھائی میرے ساتھ ہے اہل علم بیٹھے ہیں. کیا کہنے کے. واہ واہ. بس وہ رہا کرتے رہیے. جہاں علم نہ ہو وہاں پر تم عقل کو تلاش نہیں کرنے کا. کیوں؟ کہا اگر علم نہ ہو تو عقل زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. بے شک.
بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا صاحبان، عقل زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی اگر علم نہ ہو. اور آگے بڑھیں، اور جہاں تہذیب نہ ہو، جہاں اخلاق نہ ہو، وہاں دین کو تلاش نہ کرنا. بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہر روز میرا میسج ہے کیا کہنے قبلہ بے. عزاداری کا احترام اور عزاداری کے ساتھ ساتھ عزادار کا احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اب یہاں سے سنیے گا، ہائے ہائے ہائے. جہاں تہذیب نہ ہو، جہاں اخلاق نہ ہو، وہاں سب کچھ تلاش کرنا، وہاں دین تلاش نہیں کرنا. کیا کہنے، واہ. دین سروائیو نہیں کر سکتا. بے شک، واہ واہ واہ. اچھی کیا میرے سامنے نوجوان واہ بیٹھے واہ ہیں. واہ واہ. دین اور مذہب سروائیو نہیں کر سکتا اگر تہذیب نہ ہو، اگر اخلاق نہ ہو. کیا کہنے. پھر تو ہے عقل سروائیو نہیں کرے گی اگر علم نہ ہو، واہ واہ. اور دین سروائیو نہیں کرے گا اگر تہذیب نہ ہو. کیا کہنے. اب یہاں تو سنیے، ہمارے یہاں پر تہذیب اور اخلاقیات باقاعدہ علم کا ایک پورا سبجیکٹ ہے، مگر ہمارے یہاں اصل میں اس کے معنی کو محدود کر دیا. تہذیب کو، اخلاق کو محدود کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں اخلاق کے معنی کسی کو جھک جھک کے سلام کرنا، بڑی انکساری سے ملنا، اور بڑے ہمبل وے میں اس کے سامنے پیش آنا، اسی کا نام تہذیب، اسی کا نام اخلاق ہے. یہ شرط لازم ہے، شرط کافی نہیں. واہ 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 واہ. یعنی یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے، اخلاق سے پیش آنا، جھک جھک کے سلام کرنا، انکساری ہو، تواضع ہو، انسان ہمبل ہو. مگر یہ سب شرط لازم ہے، بے شک بے شک. شرط کافی نہیں ہے. کافی نہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اخلاق کو اسلام نے بڑی وسعت دی ہے. واہ 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 واہ. تہذیب کو تو آپ کے مذہب نے بڑی وسعت دی ہے. اس کی مثال سنیے، یہ سفر کا مہینہ ہے اور میرے سامنے تو زندہ مثال ہے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب قاضی صاحب کو وسیلہ بناتے ہیں. ہم جب ٹورنٹو میں آئے تو سب سے پہلے وہ نیکسٹ ڈے آئے اور آگے ہمیں مہمان بنا کے لے گئے اپنے گھر پر. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اچھا، اتفاق سے ہماری کیلیفورنیا کی زوم پہ مجلسیں تھی، وہ ہم نے وہیں سے پڑھی. سبحان اللہ سبحان. اب وہ لے گئے ہمیں پہلے ہی دن. اب جو لے گئے تو بھائی ہم آئے ہیں قاضی صاحب کے دولت قلعے پر، تو وہاں سامنے پلیٹ میں سموسے بھی رکھے ہوئے تھے، ہائے ہائے ہائے. اور وہاں گلاب جامن بھی تھی، کیا کہنے. اور وہاں حلوہ بھی تھا، اور کھیر بھی تھی، اور چھولے بھی تھے. اور بخدا کوئی لفظ میں نے غلط استعمال نہیں کیا. واہ واہ واہ. یہ ساری نعمتیں دسترخوان میں موجود تھی جو وہ لے کے گئے. اب یہ آپ ہے، آپ کیوں نہیں ہے صاحب؟ بولا ہوا کھلا تھا. اب وہ لے گئے. اچھا، ہم نے وہاں پہ خوب دل بھر کے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے مجلس پڑھی اور مجلس تمام کی، اور ہم گاڑی میں بیٹھے. افتخار بھائی کا میسج کہ قبلہ مجلس شروع ہو گئی. اچھا، وقت سے پہلے آتے ہیں، اور ہماری ایک عادت اور بھی جو افراد ہمیں پک کرتے ہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے ہوٹل میں تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہماری عادت تھی، قاضی صاحب جانتے ہیں، ہم وقت سے آدھے گھنٹے پہلے بالکل تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہماری پوری دنیا میں عادت ہے. اور جب ہمیں کوئی پک کرنے آتا ہے تو ہوٹل کے دروازے پہ 15 منٹ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ پہلے سے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. بالکل ہماری عادت ہے. ہم نے کہا بھائی سبحان اللہ، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، بھائی ان کی تہذیب کا کیا کہنا، ان کی تواضع کا کیا کہنا کہ گھر پہ بلایا تو وہاں چھولے بھی تھے، اور کھیر بھی تھی، اور سموسے بھی تھے، اور گلاب جامن بھی تھے، گھر میں ساری چیزیں تھیں. آج ہم وہاں پہ نکلے تو ہم نے تو بھائی خوب قصیدے پڑھے، ہم نے تو بڑی تعریف کی، ہم تو پورے راستے میں قصیدے پڑھتے رہے. بھائی سبحان اللہ، کل پھر بلائیے گا، پرسوں پھر بلائیے گا. اور آج ممبر پہ بھی پڑھ دیا، ہمیں ممبر پہ بھی پڑھ دیا. اب پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم نے دیکھ لیا گھر کا دروازہ. اب اتفاق سے بابو علم نے بلا لیا میرے رمضان میں. اب ہم نے کہا کہ کہاں چلے دوپہر میں، تو ہم نے کہا قاضی صاحب کے گھر پہ چلتے ہیں. بھائی ان کا اخلاق تو بڑا مشہور ہے، ان کی تواضع، ان کی انکساری. بھائی ناشتہ ملے گا. اب ہم بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، افتخار بھائی نہ کوئی چائے کو پوچھ رہا ہے، نہ کافی کو پوچھ رہا ہے، نہ پانی کو پوچھ رہا ہے، نہ شربت کو پوچھ رہا ہے. بھائی اب یہ مثال ہے، پھر کبھی آپ پکڑ لیں ان کو جا کے. اب بہت دیر ہم بیٹھے رہے. اب جب وہاں سے نکلے تو ہم نے جیسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے چھوڑنے لگے، ہم نے کہا حساب لگانا سفر میں اور رمضان میں کتنے منتھ کا ڈفرنس ہے. کہنے لگے 8 مہینے کا فرق. میں نے کہا 8 مہینے میں اب اتنے بدل گئے. یہ 8 مہینے پہلے آئے تھے تو دسترخوان سجا ہوا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، کھانا بھی تھا، چائے بھی، اور شربت بھی، کافی بھی،
اور ابھی آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے نہ کوئی پانی کو پوچھ رہا ہے نہ کہ شربت کو پوچھ رہا ہے. آپ کی تہذیب کو کیا ہو گیا, آپ کے اخلاق کو کیا ہو گیا, آپ کی محبت کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ قبلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جھک جھک کے ملنا, تواضع کے ساتھ ملنا, انکساری سے ملنا, چائے اور شربت کو پوچھنا, صرف یہی اخلاق کا تقاضا ہے, صرف یہی اخلاق کا تقاضا ہے. تو ہم نے کہا اخلاق کسے کہتے ہیں کہ جب آپ سفر میں آئے تھے, جب آپ رجب میں آئے تھے, جب شعبان میں آئے تھے, ہم چائے بھی پیش کر رہے تھے, شربت بھی پیش کر رہے تھے, کافی بھی پلا رہے تھے, وہ ہمارے اخلاق کا حصہ تھا, وہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے. مگر ماہ مبارک رمضان میں امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا, یہی اخلاق کا تقاضا ہے. بھائی کہاں پہ معلوم ہے کہیں کہیں حق کو پیش کرنا, امر بالمعروف کو پیش کرنا, اچھائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے, یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے. معلوم اخلاق کا سب سے بڑا تقاضا ہے نیکیوں کا حکم دینا. قسم یہی تو کہتے ہیں سب سے بڑی کائنات میں نیکی ہے علی کے فضائل کا پڑھ کے سنا. کائنات میں سب سے بڑا عمل صالح اور نیک عمل ہے اہل بیت کے حق کو پیش کرنا, علی کے فضائل کو پیش کرنا. یاد رکھیے اگر منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہے تو با اخلاق ہے, اور اگر یہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو یہ بد اخلاق. ارے صلوات پڑھ لینا مل کے محمد والے محمد. لکڑیوں کا ڈھانچہ, لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. اگر منبر پہ بیٹھ کے حق اہل بیت کا نہ ہونا, اگر اہل بیت کے فضائل پیش نہ کیا جائے, علی کے فضائل کو پیش کرنا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے. سب سے بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر, اہل بیت کے راستے پہ بلانا, دشمنان اہل بیت سے قریب جانے سے روکنا. تو یہ بھی تو درس اخلاق ہے, یہ بھی تو درس اخلاق ہے. آج دیکھیے جو وہابیت کی دیمک ہے نا وہ ہمارے درمیان بھی آ چکی ہے. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا, میں نے وہابیت کی دیمک کہا ہے. وہابیت کا کیڑا, وہابیت کی دیمک یہ ہمارے اپنوں کو چاٹ رہی ہے, یہ اپنوں کو کھا رہی ہے. ہم جیسے لوگ چاہے جس سبجیکٹ پہ پڑھ لیں اور جس موضوع پہ پڑھ لیں اور جان لگا دیں, مگر چونکہ ہمارا ذریعہ شناخت فضائل مولا علی ہے, ہم ولایت پڑھتے ہیں اور ہم کھل کے سوشل میڈیا میں مجلس جا رہے ہیں, کھل کے برات کرتے ہیں, ہم حق اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. تو جب کچھ احباب ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ہماری مجلس میں جب ہم ولایت پڑھتے ہیں, فضائل پڑھتے ہیں, اور ان کے دل پاک پاک ہو جاتے ہیں, وہ نعرے لگاتے ہیں, وہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں, وہ ہمیں سینے سے لگاتے ہیں, وہ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں پازیٹیو, اب پورا دن ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. تو وہابیت کی یہ دیمک داخل ہوئی ہے ہمارے اپنوں میں کہ جب یہ طبقہ پارکنگ روڈ میں جاتا ہے نا, وہ جس پہ عداوت مولا علی کا بخار چڑھا ہے, وہ کچھ افراد جو علم زدہ ہو گئے, ہمیں کیا ملا مجلس میں, کیا لے کے اٹھے ہو. وہاں تو مجلس میں نعرے لگ رہے تھے, وہاں تو سبحان اللہ ہو رہی تھی, وہاں تو وحبہ ہو رہی تھی, وہاں تو تبرہ ہو رہا تھا, وہاں تو ولایت ہو رہی تھی. تو ہم سے سوال ہوتا ہے مجلس کے بعد ہمارے بچوں سے کیا لے کے اٹھے, فرش اعضاء سے کیا لے کے اٹھے. بس ایک جواب دینا افتخار ہوئے کہ جو آپ مسجد سے لے کے اٹھتے ہیں, آپ بھی تو جا کے کبھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئی ہیں, اور جب وہ نماز پڑھ کے نکلے چھوڑے گی تو کبھی ہم نے جا کے ان سے پوچھا آپ ایمان سے بتائیے اس سے بڑھ کے ہمارا اخلاق کیا ہوگا, ہماری تواضع کیا ہوگی, ہماری انکساری کیا ہوگی. آپ مجھے ایمان سے بتائیے کتنے فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جمعے کے خطبے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد, کبھی پارکنگ لوٹ میں علی والوں نے کبھی کسی سے پوچھا میاں مصلی سے کیا لے کے اٹھے, میاں مسجد سے کیا لے کے اٹھے؟ آپ نے کبھی نہیں پوچھا. اللہ اکبر, آپ نے کبھی نہیں پوچھا, کیونکہ اللہ والا بھی وہی ہوتا ہے جو علی والا ہوتا ہے.
آپ نے کبھی نہیں پوچھا. لیکن ہمارا یہ مجمع, ہمارے نوجوان, اور یہ پورے نارتھ امریکہ میں چل رہا ہے, پوری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ وہابیت کی دیمک ہے, یہ مقصریت کی دیمک ہے. میں کیا لے تو اٹھے پڑھے سے ہمیں شرے سے کیا ملا ہے؟ ہمیں کیوں آپ کو نہیں ملا؟ ہمیں یہاں سے محبت ملی ہے, ہمیں یہاں سے ولایت ملی ہے, ہمیں طہارت ملی ہے, ہمیں عشق ملی ہے, ہمیں معرفت ملی ہے, ہمیں تو سب کچھ ملا ہے. اچھا انسانی فطرت ہے, ملتا ہے تو آتے ہیں. انسانی فطرت ہے نا, ملتا ہے تو آتے ہیں. آپ سے جو پوچھے, جتنے خراب ویدر میں جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے, ورنہ آپ بھی سوشل میڈیا بیٹھ سکتے تھے. جو آپ سے پوچھے کیا ملا, آپ بھی ذرا ان سے پوچھا کریں کہ نماز پڑھی ہے, اور جب کیا پڑھی ہے تو کیا ملا. تو اگر میں خدا ملا تو کہا یہاں وہ ملتا ہے جس نے خدا تک پہنچنے کا راستہ بتایا. بھائی کچھ نہیں ملتا, کم از کم اگر عشق مودت اور محبت بھی مل جائے تو آپ کو کیا چاہیے. اچھا یہ بالکل درد دل ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ تو پہلی وہابیت کی دیوار ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یہ بتائیے, جس کو دیکھیے مجلس میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کہا کہ پرچے آ رہے ہیں. یہ سوال ہے ہمارے دوستوں کا. ہمارے احباب ہم سے پوچھتے ہیں, میں کیوں پوچھتے ہیں آپ سے, ہمارے دوستوں احباب ہم سے جواب سے پوچھتے ہیں, ہمارے سوال ہے, اور مجلس میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور پورے مجلس کا سبجیکٹ چینج کرا دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے پاس کوئی سوال لے کر آ جائے, ہم کسی سوال کا مجلس سے جواب نہیں دیتے. ہمارا اپنا سبجیکٹ معین ہوتا ہے, اور جب کوئی ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کو جواب دیتے ہیں, اپنا سبجیکٹ نہیں بدلتے. ہم سے ہمارے احباب پوچھ رہے ہیں, ہم سے ہمارے دوستوں احباب پوچھ رہے ہیں, ہم سے فلاں پوچھ رہے ہیں. آپ سنیے, اب ہمارا بھی آپ سے سوال ہے. یہ جو آپ ہر خطیب سے پوچھتے ہیں, ہر ذاکر سے پوچھتے ہیں, کبھی ہمارے بچوں نے, ہمارے سامعین نے پرچے دیے سوال لکھ کر کہ آپ جا رہے ہیں, جا کے ان سے پوچھ کے آئیے گا آپ 10 منٹ پہلے روزہ کیوں کھولتے ہیں. کہاں ہے آپ؟ کبھی ہمارے یہاں سے پرچہ جاتا ہے؟ کبھی آپ کنفیوز کرتے ہیں مولوی صاحب کو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں؟ آپ تو کبھی پرچہ نہیں دیتے, ہماری طرف سے کبھی سوال نہیں آتا آپ 10 منٹ پہلے روزہ کیوں کھولتے ہیں. یہ آپ جو تراویح پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. ہم نے تو کبھی کسی مسجد کے دروازے پر جا کے قسم کھودا کی کسی عالم کو پریشان نہیں کیا کہ یہ صبح کی جو اذان دیتے وہ دوسری ہوتی ہے, اور دوپہر میں جو اذان ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے. ہم نے کبھی پوچھا, ہماری طرف سے کوئی پرچہ گیا, کوئی سوال نہ ہماری طرف سے گیا, آپ نے کبھی اپنے احباب کو پریشان کیا؟ چونکہ ہمارے پاس تہذیب ہے, اس لیے کہ وہ جب اپنے ممبر میں بیٹھا ہے اپنا ہی تو عقیدہ پڑھے گا. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ہم اس سے پوچھیں, وہ سوال کریں اور پرچہ وہاں پر بھیج دیں, آپ 10 منٹ پہلے روزہ کیوں کھولتے ہیں. کیا کہنے کے بلا, کیا لاجک ہے. آپ رات میں 10 بجے پورے روڈ کو بلاک کر دیتے, تراویح پڑھتے, کہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ حج پہ جاتے, آپ طواف النساء کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں کرتے. آپ بتائیے, یہ صبح میں آپ کی اذان آتی ہے تو اذان دوسری ہوتی ہے, اور دوپہر میں جو آواز اذان آتی ہے دوسری ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ تہذیب ہے, ہم سوال نہیں پوچھیں گے. جو اپنی مسجد میں بیٹھا ہے وہ اپنا ہی تو عقیدہ پڑھے گا. یہ بیماری, یہ ڈیزیز, یہ وائرس صرف ہمارے یہاں پر آیا ہے کہ ہمارا عالم ممبر سے اپنا عقیدہ نہ پڑھے, لوگوں کو خوش کرے. ہمارا خطیب, ہمارا عالم, ہمارا ذاکر ممبر سے اپنا عقیدہ نہ پڑھے, وہ پڑھے جو ہمارے احباب سوال کرتے ہیں, جو ہمارے فرینڈ سرکل کی طرف سے سوال آتا ہے. اور میاں بے فکر رہیے, ہم آپ سے سوال کریں گے بھی نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ ممبر بنا ہے حق ولایت مولا علی کے لیے. یہ ٹرینڈ وہی چلے گا کہ ہماری مجلس میں اتنے بیٹھے ہوئے, اتنے احباب آتے ہیں, اتنے اخیار آتے ہیں, ہمیں اتنے لوگ چاہتے ہیں,
ہمیں اتنا لوگ سنتے ہیں، اس کا نام مجلس نہیں ہے. ممبر میں بیٹھ کے اپنے فضائل نہ پڑھے، حسین کے باپ کے فضائل پڑھے. کیا کہنے بھائی، خواجہ صاحب ہمیں اتنا چاہتے ہیں اور چاہے ہمارا پیغام ممبر میں بیٹھنے کے بعد مجلسوں کا مقصد کہ ہم اتنے آتے ہیں، اب یار ہمیں اتنا سنتے ہیں، فلاں مسجد سے اتنے آتے ہیں ہمیں اتنا سنتے ہیں، فلاں مولوی صاحب ہمیں اتنا چاہتے ہیں، فلاں مکتب فقہ کے علماء ہمیں اتنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ بتاؤ اس ممبر سے آپ نے اپنی قوم کو کیا دیا ہے؟ اس پر افتخار کیجئے. کتوں کے عقیدے سدھرے، کتوں کو ولایت سنائی، کتنوں کا حق اہل بیت پڑھ کے سنایا. اچھا سوشل میڈیا بھی ایک چیز بن چکا ہے. آج جس کو دیکھیے پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس نے آنے کے بعد 2 منٹ بعد یا علی کر دیا، آپ چھٹے مار دیتے. آپ کا اپنا خطیب، آپ کا اپنا شاعر، آپ کا اپنا منقبت پڑھنے والا جان دے دے گا، اپنی پڑھ کے مر جائے گا، لیکن جو نہیں رہے گی زیادہ سے زیادہ سر ہلا کے دیکھیں گے. لیکن اگر وہ ایک آ جائے جو آپ کے مزاج کو جانتا ہے، آپ کی نفسیات کو جانتا ہے، آپ کی مینٹلٹی کو جانتا ہے، اور وہ آئے آپ کے مجمع میں 2 منٹ پڑھا اور بھائی سبحان اللہ چلتے گئے. ارے اتنا آپ کو پہچان لیا تو وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کلمہ پڑھ کے یہاں کیوں نہیں آتا؟ اتنا حق کا اہل بیت کو پہچان لیا، اتنا اس نے مولا کی ولایت کو پہچان لیا، اتنا ملکل تو مولا کی معرفت اس کو مل گئی. اور میں منافقت نہیں پڑھتا، میں ان مولانا سے مخاطب ہوں، وہ مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن چینل پر جو سیلیبریٹیز کے مولانا ہیں، ان کو سیلیبریٹیز بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ان کی بھی ساری تبلیغ سے سیلیبریٹیز تک ہے، سیلیبریٹیز تک ہے. ہاں پہنچ گئے نا حضرت. کہا کہ صاحب کیا ولایت پڑھ رہے ہیں، کیا کیا ولایت پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھ رہے ہیں، مگر اگر آپ ولایت پڑھ رہے ہیں، آپ حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، حسین پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اس راز کو پہچان لیا. پیسہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، مگر جب تک ممبر پر علی نہیں کرو گے تمہیں شہرت نہیں ملے گی. پیسہ ہے آپ کے پاس، مال و دولت ہے آپ کے پاس، حکومت ہے آپ کے پاس، مگر جب تک ممبر میں بیٹھ کے یا حسین نہیں کرو گے، جب تک یا علی نہیں کرو گے شہرت نہیں ملے، پہچانے گا آپ کو کوئی نہیں. اچھا اگر کچھ احباب پریشان ہو جائے، ہمارے یہاں بھی تو مسئلہ ہے نا، دبا کے سوشل میڈیا پر اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی پوری کوشش ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تاکہ آپ کا فرقہ ثابت ہو جائے کہ صحیح ہے، تاکہ آپ ریکوگنائز ہو جائے. اے بھائی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہ پڑھا. کسی کے کلمہ پڑھنے سے فیمس پرسنالٹی کا کلمہ پڑھ لے تو کیا ہم ریکوگنائز ہو جائیں گے؟ ہم بنی میاں کے زمانے میں بھی اپنی پہچان آپ رکھتے تھے، ہم بنی عباس کے زمانے میں بھی اپنی پہچان رکھتے تھے. اگر آپ نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو یہ آپ کا مقدر ہے، یہ ہم پہچان نہیں. مگر ایک آپ سوشل میڈیا پہ کلم لگا رہے ہیں تو سنیے، ہم بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، جتنے ایسے افراد بیٹھ کر یا حسین مولا حسین کے فضائل، مولا حسین کے مسائل، اور ہماری قوم لگی پڑی ہے ان کے پیچھے پروموٹ کرنے کے لیے، لگی پڑی ہے ان کے پیچھے، ان کے کلپس بنا رہے ہیں، انہیں ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھا رہے ہیں، انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ہم بیٹھنے کے بعد وہ ہماری کمیونٹی میں داخل ہو چکے ہیں. مجھے 7 سے 8 برس ہو چکے ہیں تلاش کرتے کرتے کہ اس قسم کے علماء جو یا علی کرتے ہیں، یا حسین کرتے ہیں، مولا حسین کے مسائل پڑھتے ہیں، چیلنج کر رہا ہوں ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو یہ کون سے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ سب سوشل میڈیا پہ، میرا آپ سے سوال ہے، یہ جتنے افراد بیٹھ کے یا حسین کر رہے ہیں، مولا حسین کے قاتلوں سے چلے برات بھی کر رہے ہیں، یزید کی مذمت بھی کر رہے ہیں، حسین کا قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے تبھی تو ایام فاطمیہ کی بھی 2 تاریخیں رکھی. جمادی الاول سے لے کے جمادی الثانی تک
ان کے سوشل میڈیا پیج پہ جائیں, مجھے کنڈولنس کا پیغام دکھائیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, بتائیے کہ جناب زہرا کے مصائب اور شہادت کو پڑھتے ہو, بتائیے نا. یعنی پورے سال جو یا حسین کرتے, جب زہرا کی شہادت نہیں آتی تو حق کے وفاداری کا حلف نامہ اٹھاؤ, زہرا کے قاتل پہ لعنت کرو. اگر تم نے حق کے ولایت علی کو پہچان لیا, اگر تم نے حق کے امام حسین کو پہچان لیا, اچھا لوگ کیا کہتے ہیں, یا حسین کیا انہوں نے کہا ہم جیسے ہو گئے, یہ ہمارے ہو گئے. نہیں, وہ اور ہے, اصل مہدی اور ہے, نہ وہ ہماری صاحب اور ہے, ہم اور ہیں. اس کا راز سنو, وہ صرف مولا حسین کے قاتل پہ لعنت کرتا ہے, میں مولا حسین کے قاتل پہ بھی لعنت کرتا ہوں, حسین کی ماں زہرا کے قاتل پہ بھی لعنت کرتا ہوں, بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت, میں حسین کے قاتل پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اور ہم حسین کے قاتلوں کے ساتھ ساتھ حسین کی ماں زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں. حق کے وفاداری میاں تب ثابت ہوگا, ہندوستان سے لے کے پاکستان سب سے چلیں گے, حق کے وفاداری تب ثابت ہوگا جب کہو کہ علی حق ہے تو سقیفہ غلط ہے, اگر علی حق ہے تو سقیفہ غلط ہے, اور اگر حسین حق ہے تو واقع کربلا میں نہیں ہوا, واقع کربلا جہاں پر تیار ہوا اس فیکٹری کا نام سقیفہ ہے. تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیجئے, وہ ہم بھی کرتے ہیں, مگر حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو حسین کی ماں زہرا اس کی شہادت کو پڑھے اور کہے زہرا شہید ہوئی ہے, پڑھیے زہرا شہید ہوئی ہے, اور بتائیے کہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو دروازے پہ آگ کس نے لگائی, بتائیے گا شہادت تو پڑھے, کنڈولنس تو دے. اس کا راز سنیے آپ, جب میں کہوں گا اور آگے بڑھوں گا کہ فاطمہ کی شہادت عزادار پڑھ سکتا ہے, غدار نہیں پڑھ سکتا. ارے سلامات پڑھ دینا مل کے محمد ہماری نظر میں حق کے وفاداری جناب زہرا ہے. اور نہیں تو میاں یہ سن لیں آپ, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پھر اٹھاؤ کتابیں اور تاریخ پڑھو ہندوستان اور پاکستان کی. اغیار جتنے آئے ہیں اپنا مسلک چھوڑ کے آپ کی طرف, صرف حق کے زہرا کی بنیاد پہ آئے. اٹھاؤ تاریخ, مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کی تاریخ پڑھو, جتنے افراد کا نام آپ کو بتاؤں ان سے پوچھئے کہ اس مسلک میں آنے کا سبب کیا ہے, تو ایک ہی تو جملہ کہا, صرف فدا کیا حق کے زہرا. تو جب تک انسان فدا کو نہیں پڑھے گا اور حق کے زہرا کو ادا نہیں کرے گا اور زہرا کی شہادت نہیں پڑھے گا اور زہرا کے قاتلوں کا نام نہیں بتائے گا, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ ہے بھائی صاحب, 300 برس اور 400 برس کی ہندو پاکستان کی تاریخ اٹھائیے, قاضی اللہ شوستری سے لے کے مراج تک کی تاریخ اٹھائیے. اگر اغیار آئیں گے آپ کے پرچے اعضاء پر تو حق کے زہرا کو پہچان کے آئیں گے. ہم سے اٹھوائیے. آج بھی ہم ایک کلپ سن رہے تھے اور کہنے لگے کہ میاں مجلسیں ایسی نہیں پڑھنی چاہیے, مجلسوں کا سبجیکٹ ایسا نہ ہو کہ کوئی حر بننا چاہتا ہو اور وہ حر بنتے بنتے رہ جائے. ہمارے پر دیکھیں یہ چوٹ تھی ولایت پر, فضائل پڑھنے والوں پر, کہ ممبر سے کوئی ایسا سبجیکٹ نہ پڑھو کہ کوئی آنا چاہتا ہو حر بننے کے لیے. ان کو کون بتائے کہ اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے حر بننے سے روک نہیں سکتی, اور اگر حر کربلا میں حسین کے پاس آیا ہے تو وہ سمجھ کے آیا ہے حسین حق ہے, فاطمہ حق ہے, سقیفہ غلط ہوا تھا. یعنی آپ حر بھی بنانا چاہتے ہیں اور سقیفہ کو چھپانا بھی چاہتے ہیں, آپ حر بنانا بھی چاہتے ہیں اور ولایت کو بتانا بھی ہٹانا بھی چاہتے ہیں. حر تو تبھی بنے گا اگر وہ حر بنے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے حر بننے سے نہیں روک سکتی. وہ آئے گا تو ہی جب حق فاطمہ کو پہچان لے گا. تو آپ بتائیے کہ مقتل میں جو حر آئے ہیں
وہ حسین کو حق مان کے آئے ہیں، بے شک وہ علی کی ولایت کو مان کے آئے ہیں، بے شک وہ زہرا کو حق مان کے آئے ہیں. اور اگر یقین نہ تو یہی تو کہا تھا آپ کی ماں زہرا سے ڈر لگتا ہے. اوئے ہوئے حسین نے تو سینے سے لگا لیا تھا، حسین نے تو گلے سے لگا لیا تھا، لیکن آخر میں کیا جملہ کہا تھا؟ کیا زہرا کی بیٹیاں مجھے معاف کر دیں گی؟ کہاں ہے آپ؟ کیا فاطمہ مجھے معاف کر دیں گی؟ اس کا مطلب اگر حر آیا ہے تو حق زہرا کو سمجھ کے آیا ہے نا. بے شک بے شک پھر چلے اپنے موضوع کی طرف. درمیان میں بات آ گئی. ہم نے کبھی قسم خدا کی کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی سنت رسول ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو. تو کیا بچہ ہاتھ میں لے کے آپ کنفیوز نہیں ہوتے ہوں گے صبح والی اذان دے یا دوپہر والی اذان دے؟ تو کبھی نہیں پوچھا. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے جو جس شریعت کو مانتا ہے، جو جس مسلک کو مانتا ہے، وہ اس کو پروپیگیٹ کرے گا. میں علی کے ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے زہرا کا نمک کھایا ہے تو میں زہرا کے حق کی وکالت کروں گا. زہرا خوش ہو جائے اور یہی مقصد ہے مجلس کی. اور آئمہ کے دور میں مجلس یہی ہے کہ حق کے علی اور حق کے فاطمہ، اور یہی سب سے بڑی نیکی. اب پھر آگے بڑھے، سرکار کی حدیث پھر سنیے. اب سنیے بیان سے. جہاں علم نہ ہو، آگے اپنے موضوع اس کو محسوس کیجئے گا، وہاں عقل تلاش نہ کرو. قیامت کا سبجیکٹ ہے. سنیے، جہاں علم نہ ہو عقل تلاش نہ کرو، اور جہاں تہذیب نہ ہو وہاں دین تلاش نہ کرو. یہیں سے آگے بڑھیں گے. آپ پھر ایک قدم آگے بڑھیں. کہا جیسے جسم کے تقاضے ہیں، جیسے دین کے تقاضے ہیں، ویسے عقل کے تقاضے ہیں. اب سنیے، میں حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور جو اب تک جو بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. دیکھیے آپ سر ہلا کے داد دے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو زیادہ سر ہلانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی عبادت بول کے ہوتی ہے، یعنی سر ہلے بہت زیادہ نہیں ہل سکتا ہمارے یہاں. اب سنیے، عقل کے کچھ تقاضے ہیں، جسم کے کچھ تقاضے ہیں، دین کے تقاضے. سنیے، دو طریقے کے انسان آپ کے سامنے ہیں. قسم خدا کی حدیث سمجھا رہا ہوں، شاعرہ حیات پہ بیٹھ رہا. ایک انسان آپ کے سامنے وہ ہے جو صرف کھاتا ہے، دودھ بھی ہے اور مکھن بھی ہے اور دہی بھی ہے، ٹپی بھی تقاضے، بس سب کچھ کھاتا ہے، بس کھلائے جاؤ. مگر کھاتا ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا. اور ایک انسان ایسا ہے کہ جس پہ جنون سوار ہو چکا ہے، وہ صرف ایکسرسائز کرتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے ان میں کون سروائیو کرے گا؟ کون سروائیو کرے گا؟ نہ وہ سروائیو کر سکتا ہے. علم یہ کہتا ہے کھاتے ہو تو تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لو، اور اگر ایکسرسائز بہت کرتے ہو تو تھوڑی غذا بھی لے لو. ہے نا جسم کے تقاضے، یعنی ہر شے کے تقاضے، عقل کے تقاضے، دین کے تقاضے، علم کے تقاضے، اس جسم کے بھی تقاضے. کھاتے ہو تو ایکسرسائز بھی کرو، ایکسرسائز کرتے ہو تو کچھ کھاؤ بھی. ویسے ہی سنیے، اسی لیے 1400 برس پہلے اسلام نے کہا، 1400 برس پہلے اسلام نے کہا کہ جو عقل کی غذا ہے اسے علم کہتے ہیں، اور جو عقل کی ایکسرسائز ہے اسے فکر کہتے ہیں. میں علم کا خزانہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یا علی، یا علی، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، یا علی، یا علی، یا علی، آپ سلام علیکم. سنیے، میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا. جو عقل کی غذا ہے اسے علم کہتے ہیں. شروع میں کیا کہا تھا؟ عقل سروائیو نہیں کر سکتی وداؤٹ نالج، علم. اور جو کہا عقل کی ایکسرسائز ہے اسے فکر کہتے ہیں. اگر آپ فکر نہ کریں تو شیطان اپنا گھر بناتا ہے. یہیں سے آتا ہے وسواس، اور یہیں سے آتی ہے عدم توجہ. میں فضائل کا گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جو میں نے کہا کہ آپ بیٹھ کے نہیں سنیں گے، افتخار بھائی کھڑے ہو کے سنیں گے. سنیے گا، عقل کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے علم. غذا جو ہے وہ علم ہے. جو ایکسرسائز ہے وہ ہے فکر. یعنی علم حاصل کرتے ہو تاکہ عقل کو غذا ملتی رہے،
اور یہاں بیٹھ کے فکر کرتے رہو. آگے عقل کی ایکسرسائز ہوتی رہے. آپ نے عقل کی ایکسرسائز کی, اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی, اس کا نام ہے توجہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نعمت ملی, اس کا نام ہے توجہ. اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے باب العلم میں عباس بھائی سے کہا, دیکھیے میں شاعرہ حکایت میں بیٹھتا ہوں, مثالوں سے سمجھاتا ہوں مجلس. اس لیے کہ سیدی صاحب مرحوم یہی کہتے تھے کہ مجلس پڑھنا ہے تو شاعرہ حیات پہ جا کے بیٹھ جاؤ. پورا دن پھولوں کو چنتے رہا کرو, اس کا گلدستہ بنایا کرو, رات میں ممبر سے آ کے اس کی خوشبو کو چھیڑ دیا کرو. اسی کا نام خطابت ہے. کہاں ہے آپ سنیے. ہم نے کہا عباس بھائی ہمیں ایک شیشے کی ضرورت ہے, ایک میرر چاہیے, داڑھی بڑھ رہی ہے, بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے چلے گیا. اب آئے مجھے پک کیا, سنیے گا, ایسے اسٹور پر لے گئے کہ جا کے میں پریشان. چاروں طرف دیکھیے تو صرف شیشہ, ادھر دیکھیے تو شیشہ, ادھر دیکھیے تو شیشہ, ادھر دیکھیے تو شیشہ, اوپر نیچے. دنیا کے کسی ملک کا کوئی برانڈ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر شیشہ موجود ہو. یہ کہیے پوری دکان شیش محل. مگر اب جو میں نے مالی کے مکان کو دیکھا, مالی کے دکان کو دیکھا, جو اسٹور کا اونر تھا قاضی صاحب, تو میں نے دیکھا گریبان بٹن ٹوٹے ہوئے, چہرے پر سیاہی لگی ہوئی, بال اس کے پریشان, عجیب کیفیت. میں نے وہی عباس بھائی سے کہا مجھے واپس لے کے چلو, مجھے شیشہ نہیں چاہیے. اب وہاں تو وہ پریشان کل آئے تھے شیشہ خرید رہا ہے. میں ایسے اسٹور پہ لایا دنیا کا ہر برانڈ موجود ہے, اور یہ کہنے واپس لے کے چلو. میں نے کہا مجھے واپس لے کے چلے آپ یہاں سے. جو آنر تھا اسٹور کا وہ دوڑ کے آیا, کہا مولوی صاحب شیشہ لینے آئے تھے, نہیں لیں گے. میں نے کہا مجھے تو ایک شیشہ چاہیے تھا, آپ تو ہزاریں شیشوں میں گھرے ہوئے ہیں. جب آپ کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہوگا. مجھے تو ایک شیشہ چاہیے. آپ تو شیشوں میں گھرے ہوئے ہیں. جب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ کے بال پریشان ہیں, آپ کے چہرے پہ سیاہی لگی ہوئی ہے, مجھے تو ایک شیشہ چاہیے, میرا کیا حال ہوگا. میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے کہا مجھے شیشہ نہیں چاہیے. اس نے مجھے جو جواب دیا وہ جواب سنو. اس نے کہا قبلہ اس کا راز یہ ہے, میں شیشوں میں گھرا ہوا ضرور تھا مگر شیشے کی طرف متوجہ نہیں تھا. میں شیشوں میں گھرا ہوا تھا مگر شیشے کی طرف متوجہ نہیں تھا. عقل کی غذا اور ایکسرسائز اور نعمت ہے توجہ, تو یہ میرا حال ہوا. اب راز پتہ چلا. دوسرے دن ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے پرانے عباس بھائی دوست ہیں, جو کہ میں شروع سے باب العلم میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے کوچ بھی چاہیے, گھڑی بھی چاہیے. کبھی آپ نے جلوس نہیں کروایا تھا, آج بھی آپ جلوس نہیں کروایا. اب لے کے گئے تو اس اسٹور پہ لے گئے جب دنیا کا ہر برانڈ چاہے جو لے لے. ہم نے دیکھا واقعہ, ہم نے کہا صحیح مقام پڑ رہا ہے. اب جو اسٹور کے مالک تھے, ہم نے ان سے کہا, اب ہم نے دیکھا وہاں جاپان کا ٹائم لگایا, وہاں چائنا کا لگایا, وہاں رشیا کا, ہندوستان کا, پاکستان, ٹوکیو, سارے ٹائم لگے. ہم نے کہا بالکل صحیح مقام پہ لائے گا. ہم نے کہا سرکار مگر پہلے بتائیں ٹائم کیا ہوا ہے. جب ہم نے پوچھا ٹائم کیا لگا ہے, تو پہلے تو موٹی سی اینک نکالی, پھر اسے صاف کیا, پھر ایسے لگایا, پھر یوں دیکھا, پھر کہنے لگے اتنا بجا ہے. ان کا گھڑیوں میں گھرے ہوئے پوری دنیا کا ٹائم لگا رکھا ہے, اور ٹورنٹو کا ٹائم آپ کو نہیں پتا ہے. ٹورنٹو کا ٹائم نہیں پتا. وہی جواب انہوں نے دیا, میں گھڑیوں میں گھرا ہوا ضرور تھا. میرے برادران کے بچے لے کے بیٹھے, دیکھیے سب, آپ سلامت رہیے. میں گھڑیوں میں گھرا ہوا تھا مگر گھڑی کی طرف توجہ نہیں تھا. وہ اپنا چہرہ صحیح نہ کر سکا, یہ اپنے شہر کا وقت نہ بتا سکا. اسی کا نام ہے توجہ, جو سب سے بڑی نعمت ہے. آپ سنیے, آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہی پوچھ رہی ہے, آپ کا قرآن حق, آپ کا دین حق, آپ کا خدا حق, آپ کی قیامت حق, آپ
ہی کا دین حق, آپ ہی کی شریعت حق, مگر اتنے حق کے بعد آپ زوال پذیر کیوں ہیں؟ آپ زوال پذیر کیوں ہیں؟ دنیا میں آپ کی عزتوں پر حرف کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کو یہی جواب دیجئے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ضرور ہیں, مگر جو حق ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. ہم حقیقتوں میں گھرے ہوئے ضرور ہیں, مگر حق کی طرف متوجہ نہیں ہے, اس لیے مسلمان زوال پذیر ہے. شاید یہی سبب تھا, شاید یہی سبب تھا کہ سوالات کا مجمع بٹھا کے, کجاؤں کا منبر بنا کے, علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے پیغمبر نے کہا یا اللہ ہم کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. میرا مطلب ہو گیا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کو ادھر موڑ دے, یا اللہ ہم کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. تو سارے مسلمان حقیقتوں میں گھرے ہوئے ہیں, مگر حق کی طرف متوجہ نہیں ہے. اس حق کا نام ہے علی. ارے یہی تو آپ کو پڑھ کے سنا تھا, یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے. مجھے لا کے دکھاؤ کسی کتاب سے, نہ ملے تو غیر ابو ہریرہ کی کوئی روایت لے آؤ, نہ ملے تو سیاہ سے چندہ مانگ کے لے آؤ کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہے. یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہے. یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی ہے. اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کو ضرورت حق ہے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دیکھو علی کدھر بیٹھے, جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا. اگر علی میدان میں ہوں گے حق میدان میں ہوگا, علی مصلی پہ ہوں گے حق مصلی پہ ہوگا, علی ممبر پہ ہوں گے حق ممبر پہ ہوگا, علی بستر پہ ہوں گے حق بستر پہ ہوگا. جہاں حق ہوں گے وہاں علی ہوگا. اب یہ نہ دیکھو مسند پہ کون بیٹھا ہے, یہ دیکھو علی کہاں بیٹھے. یا علی یا یہ نہیں دیکھو مسند پہ کون بیٹھا ہے, تاج پہ کون بیٹھا ہے, یہ دیکھو علی کہاں بیٹھے. اب سمجھ میں آیا جب زہرا فدق کا مقدمہ لے کے پہنچی اور خلیفہ نے کہا گواہ لے کر آؤ, تو زہرا نے علی کو پیش کیا. یہ بتانے کے لیے علی کو پیش نہیں کیا, حق کو پیش کیا. زہرا نے بتا دیا علی بھی میرا ہے, حق بھی میرا ہے. نعرہ حیدری. زہرا نے بتا دیا علی بھی میرا ہے, حق بھی میرا ہے. علی ہر جگہ ہے. یہ نہ دیکھو تخت پہ کون بیٹھا, یہ دیکھو علی کہاں بیٹھے. ہر جگہ علی ہے. اچھا وہ شاعر نے کہا تھا ہر جگہ علی ہے, صرف ہر جگہ علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے بچنا ہے تو علی صرف جہنم میں رہیے. میں کہتا ہوں نہیں, ابھی ادھورا ایک جگہ علی اور نہیں ہے, علی سقیفہ میں بھی نہیں ہے, علی سقیفہ میں بھی نہیں ہے. اگر ضرورت حق ہے, تلاش حق ہے قیامت تک کے لیے, تو مسلمانوں کو رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے, جہاں علی ہے وہیں پر حق ہے. بے شک بے شک. میں نے اپنے وقت معین میں لے جا کے اپنی مجلس کو تمام کیا, مگر میرا موضوع تشنا رہ گیا. عقل اور علم کی غذا. انشاءاللہ کل گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی اور میں اپنے ولایت بھی کریں گے. حق تو ادا نہیں کر سکتے, مگر اس یاد کو, اس احسان کو یاد کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. مگر پڑھیں گے کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اس کو ولایت کیا ہے اس کا محبت اور مودت کیا ہے پڑھیں, اس سے علم کیا ہے پڑھیں, عداوت کیا ہے بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں. بس معیار وفاداری سے وقت کا زہرا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بڑا احترام ہے جو یہاں حسین کرتے ہیں, بڑا احترام ہے جو امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کے جیسے, وہ ہمارے جیسے تو نہیں, ہم اور ہیں وہ اور ہیں.
ہمارے یہاں پر شیعہ جب بنتا ہے جب وہ زہرا کی شہادت کو مانتا ہے، اللہ بے شک جب وہ حق زہرا کو جانتا ہے. جتنے لوگوں کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھ گئے، حق زہرا کو بائی پاس کر کے آدمی مل سکتا. بے شک کبھی. بس میرا عزیز، ولایت سے وابستہ رہیے، عزاداری سے وابستہ رہیے. اور اس ممبر پہ جب آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ممبر بڑا مسموع ہے. 40 برس 60 برس 70 برس انہی ممبروں سے بیٹھ کے علی کے خلاف گفتگو کی گئی. آج اللہ نے اس ملک میں، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں یہ عزتیں دی ہیں، یہ وقار دیا ہے، یہ شہرت دی ہے، یہ سینٹرز دیے، مجمع دیا ہے، یہ ماحول دیا ہے، یہ حالات سازگار ہیں. تو کیا ابھی بھی بیٹھ کے اس ممبر پہ علی کے حق کا تقاضا کریں؟ کیا ابھی بھی علی کا فتح نہ پڑھیں؟ کیا ابھی بھی زہرا کی مظلومیت نہ پڑھیں؟ تو پھر کون سا زمانہ آپ کو چاہیے، کون سا سازگار ماحول آپ کو چاہیے جہاں میں بیٹھ کے حق علی کو ادا کریں؟ بڑے مظلوم ہیں. ابھی آپ نے نجف والے علی کا تذکرہ سنا، مگر میں اب آپ کے سامنے کربلا والے علی کو پڑھنا چاہتا ہوں. معین سے میرا میسج پہنچائے میرے احباب تک کہ بالکل وہ شبیں آ رہی ہیں، 40 کی بہت خواہش شبیں آ رہی ہیں. اب سب آئیں، گھروں سے نکلیں، بہت ہو گیا سوشل میڈیا کا زمانہ. پیغام ہے میرا پہنچائیں، اب گھر سے نکلیں. اس سے زیادہ کمفرٹیبل ماحول نہیں مل سکتا آپ کو. یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے، اتنا بڑا سینٹر بھی ہے، پارکنگ لاٹ بھی ہے، اور پروجیکٹر بھی لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے بہتر انوائرمنٹ آپ کو نہیں مل سکتا. تو میرا میسج پہنچائیں. میری ماں بہنیں، میرے دوست احباب جو سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں، پورا دن مجھے میسیجز کرتے ہیں. آج بھی کتنے افراد نے ریکارڈنگ میسج مجھ تک بھیجے، کتنے میسیجز ہمارے پاس ہیں. کہ سبحان اللہ، آپ نے فضائل پڑھے، تشنگی تھی، آپ نے مجلسوں میں بہت رلایا، آپ نے خاک شفا پہ پڑھا، آپ نے آنسو پہ پڑھا. بس سن رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. لیکن میری درخواست ہے، اس سے بہتر ماحول نہیں مل سکتا. فرش اعضاء پہ آگے بڑھ جائیں. بالکل یہ 40 کا پہلے عشرے کے بعد یہی مرکزی عشرہ ہوتا ہے. اس عشرے میں میرے احباب شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ کل سے سامعین آئیں گے. آج ویدر بھی بہت زیادہ خراب ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ابھی آپ نے نجف والے علی کا تذکرہ سنا، ابھی میں اختصار کے ساتھ کربلا والے علی کو پڑھ کے سناؤں گا. اور کربلا والا علی جو سب سے چھوٹا علی ہے، جس کا نام ہے علی اصغر. کل تک کی مجلسوں میں آپ نے جناب سکینہ کے مصائب سنے، اور آج ہمارے برادر عزیز نے جو پھر مرثیہ پڑھا، اس سے جناب سکینہ ہی کی شہادت کا تذکرہ سنا. میں نے کل بھی کہا تھا، بڑا رونا آتا ہے. ایسی کیا مظلومیت ہے اس 4 برس کی بچی کی کہ 4 دن 6 دن 10 دن گزر گئے، لیکن مسائل ختم نہیں ہو رہے. مگر جیسے سکینہ بہت بڑی مظلومہ ہے. ایک جملہ کہوں گا، اپنے بزرگ بیٹھے ہوئے، انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، کہ حسین کی اگر سب سے بڑی مظلومیت دیکھنی ہے نا، تو آقا حسین کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مظلومیت کا نام علی اصغر ہے. یہ شہادت عجیب و غریب شہادت. لکھنے والوں نے لکھا کہ جب نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ قاسم رہے، نہ محمد رہے، دیکھیے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تو غریب زہرا مقتل میں پہنچے اور جا کے بڑی حسرت سے کہا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کر سکے، ہے کوئی جو ہماری آواز پہ لبیک کہہ سکے. ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز بلند. حسین بیان حسینی میں آئے، آگے اماں فضہ سے کہا، ہمیشہ ماں کہہ کے پکارتے تھے، اماں فضہ خیریت تو ہے، کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید ہو گیا؟ کہا آقا حسین، جب سے آپ نے آواز حل من ناصر ینصرنا، آواز استغاثہ کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو چھولے سے گرا لیا. بڑے اختصار سے روایت پڑھوں گا، مگر کل میں جناب علی اصغر اور جناب رباب مصائب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. حسین آگے بڑھے، جھولے کے قریب پہنچے، چشمائے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور آہستہ سے شاید کان میں پھر وعدے طفلی یاد دلایا. ایک ہم نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، اصغر ایک ہم نے تم سے 28 رجب میں وعدہ لیا تھا. اصغر نانا کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، ہم اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا شرافت ہے، کیا تہذیب ہے خاندان رسالت کی. ایک مرتبہ جناب رباب سے کہا،
रबाब इजाजत है, इजाजत है हम जाके पानी का सवाल कर ले ताकि तुम्हारे हुज्जत तमाम हो जाए। अल्लाह अकबर, एक माँ से इजाजत लेना है। रबाब ने हाथ जोड़ के कहा, मैं इस खानदान की बेटी नहीं हूँ, मगर इस खानदान की बहू हूँ, मगर इतनी मार्फत रखती है आका हुसैन, जो मख्तल जाता है वो वापस नहीं आता। क्या इतनी इजाजत है कि एक मर्तबा दिल भर के अली असगर को सीने से लगा के बैठ जाओ, दिल भर के प्यार कर लो। हुसैन ने रबाब की आगोश में असगर को दिया, रबाब ने बालों को बनाया और एक मर्तबा लिबास पहनाया और सजा के और संवार के और नाज़र मुजाहिद बना के बस एक जुमला कहा, असगर मैंने इस खानदान में सुना है कि तुम्हारा दादा साकी कौसर है। जब से बहू बन के मैं इस खानदान में आई, मैंने सुना है तुम्हारे दादा अली मुर्तजा साकी कौसर है। जब हुरमला का तीर लगेगा तुम्हारे दादा जामे कौसर लेके तुम्हारे पास आएंगे। असगर मेरे हाथ का वास्ता, बेटा पानी नहीं पीना, दादा से कहना जहरा का बेटा प्यासा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। असगर तू मेरा बेटा है, हुसैन जहरा का बेटा है। क्या मर्तबा है सरकार का, क्या मर्तबा है जनाब फातिमा औलिया का, तुम मेरे बेटे हो, हुसैन फातिमा का बेटा है। मेरे लाल पानी न पीना, कहना जहरा के बच्चे प्यासे हैं। और उसके बाद असगर हो सकता है तीर वजनी हो, तुम कमसी हो, जब तीर लगे तो रोना नहीं, वरना दुनिया कहेगी ये रबाब के दूध का असर है। और ये कहेंगे एक मर्तबा का आका हुसैन मैंने असगर को अल्लाह की अमान में दिया, आपके हवाले किया। हुसैन ने चश्माहे को लिया, सीने से लगाया, आपा का दामन डाला, तब मसाइब तमाम कर दिए और जाके कहा, एक कौम जफाकार, मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा खताकार हो सकता हूँ, बताओ इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस चश्माहे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फौज खामोश खड़ी है। हुसैन ने असगर को चलते हुए मख्तल पे लेटाया। तुम ये समझते हो इस बच्चे के बहाने से हम पानी पी लेंगे? अगर तुम में कोई साहिब औलाद है वो आगे बढ़े, इस बच्चे को पानी पिला दे। पानी तो न मिला, जलते हुए सहरा पे बच्चा तड़पने लगा, बच्चा तड़पने लगा। बाप का दिल था। हुसैन आगे बढ़े, चश्माहे को उठाया, सीने से लगाया, ऐसे अलम बनाया और एक जुमला कहा, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो बेटा, तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो बेटा, इत्मा में हुज्जत कर लो। बस एक मरतबा पिसरे साधने का उर्मला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। और एक मरतबा तीर चला, असगर के गले पे लगा, गले को छेदता हुआ अरे बाप के बाजू से बेबस हो गया, खून का फव्वारा चला। मख्तल में ज़ईफ़ बाप के हाथों पे चश्मा तड़पने लगा, बेटा मुनक़लिब हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने मसाइब को छोड़ दिया। अजीब कैफियत है, एक मुस्तर बाप खड़ा है, मुस्तर बाप के हाथों में चश्माहे की मैयत है। 7 मरतबा आगे बढ़े, एक मरतबा रबाब को आखिरी मरतबा चेहरा तो दिखा दो। फिर ख्याल आया भला कहीं माए चश्माहे की मैयतों को भी देख सकती है। फिर पीछे हटे, फिर ख्याल आया कहीं रबाब शिकवा न करे। फिर आगे बढ़े, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, एक मरतबा अपनी हिम्मतों को समेटा कहने लगे या अली मदद। और ये कह के मख्तल से क़याम हुसैनी की तरफ आए, दर खैमा में पहुंचे, जाके कहा रबाब असगर आए हैं, रबाब असगर आए हैं। अरे माँ तो बाद में आई, पोपिया तो बाद में आई। रिवायत ये कहती है 4 बरस की बच्ची सकीना पसे पर्दा खड़ी थी। एक मरतबा बाबा की आवाज को सुना, बच्ची तरफ के खड़ी भाई बाबा असगर को पानी पिला दिया, बाबा हम प्यासे रह गए। हुसैन ने आहिस्ता से अरे अब्बा का दामन हटाया, सकीना ने छिदा हुआ गला देखा, रुखसार पे तमाचे लाए। अरे भूपी अम्मा गजब हो गया, अरे मेरा भाई असगर मारा गया। अम्मा रबाब मेरे भाई अली असगर का लाश आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
الیہ راجعون قسم پہ قضا ہی تسلیم اللہ امر ماتم حسین یا حسین یا حسین